بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ تیسرا پارہ جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ دعا کیجئے گا اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے بہت طویل ہے، لمبا سفر ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے اندر استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ آج ہم پڑھیں گے جی انشاءاللہ العزیز تیسرا پارہ، اور اس کی جو 2 آیات بینات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 253 ہے اور 254، اور سورت ابھی وہی چل رہی ہے، سورۃ البقرہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ جی اس آیت مبارکہ میں دیکھیے گا، سب سے پہلے یہاں پر جو لفظ آتا ہے تلک الرسل، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کی اوپر حرکت ہے، یعنی پیش ہے، تو را پر پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد بعضهم علی، یہاں بعضهم میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد عین ہے، تو یہاں پہ ہم اظہار شفوی کریں گے، یعنی میم ساکن پہ ہم ٹھہریں گے نہیں، غنہ نہیں کریں گے، بلکہ تیزی سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ بعضهم علی بعض لکھا ہوا ہے بعضن، لیکن اس کے سامنے وقف لازم بھی لکھا ہوا ہے، تو وقف لازم یعنی میم کا جو وقف ہوتا ہے، یہ آپ کوشش کریں کہ ہر صورت میں یہاں پر آپ رک جائیں، وقف کر دیں۔ اب جب یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو بعضن، لیکن وقف کریں گے تو بعض، آخر میں حرف ضاد، اسے ہم ساکن کر دیں گے۔ جی آگے دیکھیے گا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ جی منہم نون ساکن کے بعد ہاں ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا جی، اظہار حلقی، اور منہم کے آخر میں میم ہے، میم ساکن کے بعد پھر میم آ گئی، تو یہاں پہ ہوگا ادغام، جسے ادغام شفوی کہا جاتا ہے۔ کلم اللہ، لفظ اللہ موٹا رکھیے گا، اس سے پہلے میم پہ زبر ہے، ورفع، را موٹا ہوگا، را کی اوپر حرکت ہے، بعضهم درجات، لیکن وقف ہم کر دیں گے کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ تا ہے، تو وقف تو بنتا ہے، درجات، تو تا کو ہم کیا کر دیں گے، ساکن۔ آگے دیکھیے گا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ جی یہاں پہ عیسیٰ ابن، یہاں با قلقلہ ہوگا، مریم میں را موٹی رکھیے گا، اور اس کے بعد وَأَيَّدْنَاهُ، یا کے اوپر تشدید ہے، اسی طرح البینات یہاں بھی تشدید ہے، تو تشدید والے حرف کو مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے۔ بروح القدس پہ وقف کریں گے تو بروح القدس۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ۔ جی ولو کو ولو نہیں پڑھنا آپ نے، ولو غلط ہو جائے گا، ولو، اور اس کے بعد جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، مد واجب اور بڑی مد۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لفظ اللہ موٹا رکھیے گا، مِن بَعْدِهِمْ، یہاں پہ ہو رہا ہے جی اقلاب، نون ساکن کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بعدہم کے آخر میں میم ہے، پھر میم ہے تو ادغام ہوگا، ادغام شفوی۔ جی اور اس کے بعد کیا ہے جی، مِن بعدی، یہاں بھی اقلاب ہو رہا ہے، ما جاءتهم البینات، اور یہاں جو مد ہے وہ مد متصل ہے، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، فَمِنْهُمْ میں اظہار حلقی، اور فَمِنْهُمْ کے آخر میں میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی، پھر من آمن کے شروع میں اظہار ہے، اور وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، میم ساکن کے بعد میم، یہاں پہ ہوگا ادغام شفوی، اور لیکن جہاں من کفر میں نون ساکن پر اخفا ہوگا۔ آگے دیکھیے گا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، شاء اللہ، لفظ اللہ موٹا ہے، مد متصل ہے، اور آگے لکھا ہوا قف، تو یہاں بھی وقف کر دیجیے گا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وَلَكِنَّ نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا، اور جب آپ وقف کریں گے یرید، تو آخر میں دال جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، دال ساکن ہوگا، ساکن ہوگا تو دال قلقلہ ہو جائے گا۔
نیکسٹ آیت دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. جی سب سے پہلے یا ایھا الذین، یہاں پہ جو مد ہے مد منفصل، کیونکہ یا الگ ہے اور ایھا یہ الگ جو ہے لفظ ہے، تو یہاں پہ جو مد ہوگی مد منفصل. اور آگے لیکن آمنوا انفقوا، یہاں بھی جو مد ہوگی یہ بھی مد منفصل ہوگی. انفقوا نون ساکن کی بعد فا، یہاں اخفا کیجیے گا. مما میم مشدد پہ غنہ کیجیے گا. رزقناکم قاف قلقلہ کیجیے گا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں شامل ہے. رزقناکم کے آخر میں میم ہے، پھر میم ہے تو میم کا ادغام ہوگا. میم اسے کہا جاتا ہے ادغام شفوی. اور من قبل، یہاں نون ساکن کے بعد قاف اخفا کیجیے گا. ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة. جی این یأتی میں ادغام ہوگا نون ساکن کی بعد یا یرملون کا. یأتی کو جھٹکے سے پڑھیے گا کیونکہ یہ حمزہ ہے. یوم اللہ پہ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، اسے کہا جاتا ہے ادغام یرملون. تنوین کے بعد لام یرملون کا. بیع فیہ، یہاں تنوین کے بعد فا ہے، اخفا کیجیے گا. ولا خلة ولا شفاعة، خلة پہ ادغام ہوگا ادغام یرملون. اور شفاعتن پہ وقف کر کے شفاعہ. والکافرون هم الظالمون. جی اس آیت مبارکہ بلکہ ان دو آیات بینات کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. اب ان دو آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے. تل کا یہ، الرسل رسول، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم ان کے بعض، علی بعض بعض پر، منہم ان سے، من جس نے، من جس، کلمہ کلام کیا، اللہ اللہ، ورفع اور بلند کیے، بعضهم ان کے بعض، درجات درجے، وآتینا اور ہم نے دی، عیسی ابن مریم عیسیٰ بیٹے مریم کے، البیناتی کھلی نشانیاں، وأیدناہ اور اس کی تائید کی ہم نے، بروح القدس روح القدس کے ذریعے سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، ما نہ، مقتتل نہ باہم لڑتے، الذین وہ جو، من بعدی بعد، ہم ان سے، من بعدی بعد سے،
ما جاءتہم جو آ گئی ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، ولیکن اور لیکن، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پھر ان سے، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، ومنہم اور ان سے، من کوئی کسی نے، کفارا کفر کیا، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا، مقتتلوا وہ باہم نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا تم خرچ کرو، مما اس سے جو، رزقناکم من قبل جو ہم نے تمہیں دیا، من قبلی سے پہلے، ان کے یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع نہ خرید و فروخت ہو، فیہ اس میں، ولا خلت اور نہ دوستی، ولا شفاعت اور نہ سفارش، والکافرون اور کافر ہم الظالمون کافر ہی ظالم ہیں۔ ان آیت بینات کی آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے کچھ تو پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، اور ان کی مدد کے لیے اللہ نے خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بھیجا جو ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو اس طرح دوسری جو آیتیں مبارکہ ہیں اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، اور کوئی اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جی امید ہے آپ کو کچھ مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا، تو دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔